السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ، میں ہوں مبشر ہاشمی۔ ناظرین، پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کا قلعہ تحریک طالبان پاکستان کو محفوظ پناہ گاہیں مسلسل مالی امداد اور لاجسٹک مدد فراہم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ نے بھی اس موقف کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 کے دوران اس نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں۔ کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے گٹھ جوڑ اور اسے افغانستان سے ملنے والی مدد کا بھی بتایا گیا ہے۔ پاکستان کو افغانستان سے درپیش سیکیورٹی خطرات کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، اسی پر بات کریں گے۔ آج پینل میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار فیصل برائد صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، محمل سرفراز صاحب۔ فیصل، آپ سے آغاز کریں گے گفتگو کا، اور یہی سوال جو ہم نے ناظرین کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے درپیش سیکیورٹی خطرات کے خلاف کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ، اور یہ بات کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں سلامتی کونسل جو دنیا کی سب سے بڑی جوائنٹ باڈی ہے، طاقتور باڈی ہے، اس میں پیش کی گئی ہے، اور یہ ہر سال 2 مرتبہ پیش کی جاتی ہے، اور اس کمیٹی کی طرف سے پیش کی جاتی ہے جس کے ذمے یہ کام ہے کہ اس نے ان تمام دہشت گرد گروپوں کو اور ان اینٹیز کو کے بارے میں چیک رکھنا ہے کہ ان کے اوپر جو سینکشنز لگی تھیں ان کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس رپورٹ کی بیس پر پھر سلامتی کونسل کے ممبرز اور تمام ممالک اپنے پھر ایکشن لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق پالیسیز اختیار کرتے ہیں۔ تو پاکستان جو الزامات لگا رہا تھا اس رپورٹ میں ان کی تصدیق ہوئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تصدیق اس بات کی ہوئی ہے کہ صرف ٹی ٹی پی ہی نہیں، بلکہ جو چائنا کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، ایسٹ ترکمانستان کی جو تحریک ہے، اس کو بھی یہاں پر بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر القاعدہ کے جو کچھ سیکشنز ہیں ان کو پوری سپورٹ مل رہی ہے۔ $43,000 جو 3 ملین افغانی ہیں وہ صرف ٹی ٹی پی کو افغان گورنمنٹ مہیا کر رہی ہے۔ تو اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی افغانستان کے بارے میں کرنا ہے وہ صرف پاکستان نے نہیں کرنا، وہ پاکستان کے ساتھ مل کر تمام دنیا نے کرنا ہے۔ اس رپورٹ کا یہ بھی مقصد ہے کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت جو کوئی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں انٹرنیشنل دھارے میں شامل کیا جائے، اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے، اور پاکستان اس کے ذریعے افغانستان پر، ان کی گورنمنٹ پر مزید پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ ہمارے کنسرنز کو سیریس لیں۔ ورنہ جس طرح یہ یونائٹڈ نیشن میں یہ رپورٹ آئی ہے، پاکستان اس کی بیس پر پوری دنیا میں لابنگ کر سکتا ہے، ان کے اوپر مزید سینکشنز لگوا سکتا ہے، چائنا کے ساتھ مل کر ان کے اوپر اور دباؤ بنا سکتا ہے کہ یہ جو ہر ماہ ان کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، ان کو لاجسٹکس دے رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو روکے۔ پھر امریکہ کا بہت سا اسلحہ، وہ بھی اس رپورٹ میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، اس اسلحے کی تفصیل لکھی ہے، کیونکہ یہ جو 24 صفحات کی رپورٹ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ بیسیکلی جو اصل میں رپورٹ ہے اس سے بہت بڑی ہے، اس میں تمام ویپنز کی ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ کون سے ویپنز جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا وہ صرف طالبان کے پاس نہیں ہے، بلکہ طالبان نے وہ ٹی ٹی پی کو اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ کو اور ازبکستان کے خلاف جو ایک وہاں پر جہادی تنظیم ہے اس کو بھی انہوں نے فراہم کیے ہیں۔ تو یہ امریکن ویپن ان سب کے پاس اب آ چکے ہیں۔ تو اب پاکستان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس رپورٹ کے ساتھ جو کہ سب سے بڑی باڈی یونائٹڈ نیشن کی سب سے بڑی باڈی میں پیش ہوئی ہے، اس کو لے کر وہ پھر دنیا کے ساتھ مل کر افغانستان پر دباؤ ڈالے کہ ہم وہ ٹی ٹی پی کو اور باقی تنظیموں کو بھی سپورٹ کرنا بند کریں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل سطح پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریکگنیشن ملے۔ بینظیر، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے، پاکستان کو افغانستان سے جس طرح ہم بات بھی کریں درپیش سیکیورٹی خطرات کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ اچھا مبشر، میں یہ رپورٹ پڑھ رہی تھی، اس میں میرے لیے جو سب سے اور میرے خیال سے ملک کے لیے بھی اور جو پورا خطہ ہے اس کے لیے جو سب سے پریشان کن چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اب وہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، پورے خطے کے لیے ایک خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ ان کی جو کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہے باقی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اس ریجن میں،
ان کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جیسے القاعدہ کے ساتھ۔ جیسے اس میں لکھا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ انہوں نے ایک کیمپین بنائی ہے تحریک جہاد پاکستان کے نام سے، جس کے تحت وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پھر ان کی BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے اس کے ساتھ بھی ان کی کوآپریشن ہے، اور اس میں ایک رپورٹ میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ TTP جو ہے ایک ایکسٹرا ریجنل تھریٹ بن رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن جس کے نیچے جو ساؤتھ ایشیا میں یا جو خطے میں جتنی باقی جو دہشت گرد گروپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کے نیچے کام کریں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں ایک تو فائنینشیل سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے، اور پھر باقی یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی طرف سے لاجسٹیکل سپورٹ بھی مل رہی ہے، جیسے سوئسائڈ بامبرز ہے، اسپیس ہے، ریکروٹمنٹ میں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کچھ ریکمنڈیشنز تو مبشر اس رپورٹ میں شامل ہیں، اور پہلے بھی، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس قسم کی رپورٹ آئی ہے، تو پہلے بھی اس قسم کی چیز لکھی جاتی تھی کہ جو ممبر سٹیٹس ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے میں جو ممالک ہیں، ان کے بیچ میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے، تاکہ انٹرپول کے ذریعے ان کی سب سے پہلے تو آپ موومنٹ روکیں، تاکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکیں، آسانی سے نہ جا سکیں۔ دوسرا، آپ ان کے ایسٹس جو ہیں، جو ان کے فائنینشیل سپورٹ ہے، اس پہ کریک ڈاؤن کریں، تاکہ ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ کم ہو۔ لیکن جو سب سے اہم ریکمنڈیشن ہے اس میں میری رائے میں مبشر، وہ یہ ہے کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ان کی ریکروٹمنٹ ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے کم کرنا ہے، اور ریکروٹمنٹ کس کی ہوتی ہے؟ ینگ لوگوں کی۔ اب یہ ینگ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ریڈیکلائز ہوتے ہیں، جو وائلنٹ ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک معاشرے میں یا ایک ملک میں مارجنلائز ہو جاتے ہیں، جن کو جو ریاست ہوتی ہے یا حکومت جو ہوتی ہے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیتی ہے، یا ان کے گریونسز کو نہیں سمجھتی، تو اس وجہ سے وہ اس طرف جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ریاست کا یا ملک کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز مبشر، جو ہم کئی بار ویسے شو پہ بات بھی کر چکے ہیں، کہ دیکھیں پاکستان نے کائنیٹک فورس بھی آپ نے استعمال کی، پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کراس بارڈر حملے، ریڈز بھی کی جا رہی ہیں، ان کے جو کیمپس ہیں TTP میں وہاں پہ بھی جا کے پاکستان نے ان کو نشانہ بنایا ہے، لیکن کمی نہیں آ رہی۔ دہشت گردی کے جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، کئی رپورٹس ہیں اس پہ، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک مبشر میری رائے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا پچھلے سال کے عزم استحکام کے نام سے ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑا ملٹری آپریشن نہیں ہے، یہ ایک کیمپین ہے۔ اب کیمپین کیا ہوتی ہے مبشر؟ مجھے تو آج ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ نہ ہمارا کوئی ایکشن پلان ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا ماضی میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا پاکستان میں، نہ ابھی تک پارلیمنٹ میں کوئی بریفنگ ہوئی ہے کہ اصل میں ہم کرنا کیا جا رہے ہیں، جو ہمارا کائنیٹک فورس ہم استعمال کر رہے ہیں یا نان کائنیٹک جس ہماری اپروچ ہے وہ ہے کیا۔ تو جب تک ہمارے اس میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، اور میں تو پھر سے کہوں گی کہ میری رائے میں جو بھی ہم کریں وہ سویلین لیڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب، ایک تو یہی سوال کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور کیا پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے پھر؟ جناب اسپیکر، ایک طرف اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے کہ طالبان حکومت، ذہنوں میں رہے کہ اسی طالبان حکومت کے لیے مجھ سمیت ہم ساروں نے ڈھول بجائے تھے، شادیانے بجائے تھے کہ ساڈی حکومت آ گئی ہے، ہن افغانستان ساڈا راج قائم ہو گیا ہے، ہن پاکستان دے حامی آ گئے نے۔ اور ایک یعنی رپورٹ اب بتاتی ہے اقوام متحدہ کی، ہم تو چیختے چلاتے رہتے ہی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ طالبان حکومت، ہماری طالبان حکومت جس کے لیے ہم نے اپنا کلچر تباہ کر دیا، اپنا ملک تباہ کر دیا، ہم نے بھی بلنڈرز کیے بہت پچھلے چند سالوں میں، کئی سالوں میں، لیکن بہرحال شاید ہمارے نمک میں وفا نہیں ہے کہ اب وہ طالبان حکومت TTP کو جو خون کی ہولی کھیل رہی ہے پاکستان میں، کس کے ساتھ مل کر؟ بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ مل کر، داعش کے ساتھ مل کر، القاعدہ کے ساتھ مل کر، اور ترکمنستان جو ترکستان جو اسلامی ہے اس کے ساتھ مل کر، اور کیا کر رہی ہے افغان حکومت؟ TTP کو مسلسل مالی امداد دے رہی ہے۔ ہماری وفاؤں کا دیکھیں، اس طالبان حکومت میں زیادہ تر جو عہدیدار ہیں، جو بڑے ہیں،
وہ پاکستان میں مشکل وقت میں رہے ہیں، ان کی آل اولاد، ان کی فیملیاں. تو اب ہمیں کیا رد عمل کے طور پہ دیا جا رہا ہے؟ ہمارے دشمنوں کو جو یہاں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان کو مالی امداد دے رہے ہیں، مسلسل لاجسٹک امداد دے رہے ہیں، ماہانہ $43,000 دے رہے ہیں، اور محفوظ پناہ گاہیں دے رہے ہیں، اور تربیتی مراکز دے رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ صرف 2024 میں 600 حملے. اب یہ ایک طرف رکھیں اور ذرا تھوڑا سا امریکہ چلتے ہیں اس دوسری طرف ذرا آج کی ہیڈ لائنز ہیں اور وہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ پاکستان یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین سرحد پار دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو. ٹرمپ اور مودی اب اندازہ کر لیں، حالات دیکھیں، اقوام متحدہ کیا کہہ رہا ہے، پاکستان دیکھیں جو دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم ہے، اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب مل کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یقینی بنائیں کہ سرحد پار دہشت گردی نہ ہو. بھائی ہم کون سی دہشت گردی کر رہے ہیں؟ یہ جو اعلیٰ حضرت کلبھوشن صاحب آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو پہلے ایک جب کینیڈا نے رپورٹ پبلش کی تھی کہ 20 حملے ٹارگٹڈ حملے کیے ہیں بھارت نے پاکستان میں اور لوگوں کو مارا ہے، اور بذریعہ ایران ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بذریعہ افغانستان ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھارتی دہشت گردی کے ثبوت جا بجا جو بکھرے ہیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ بلوچستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کے پی میں بلوچستان اور کے پی میں بھارت کی جو دہشت گردی کے ثبوت ہیں وہ اعلیٰ حضرت ٹرمپ اور مودی کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اور کہا ہمیں جا رہا ہے کہ ہم جو دہشت گردی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں، جو خربوں کا نقصان کروا چکے ہیں، جس کی قوم ذہنی مریض بن چکی ہے، اور جو لاکھوں لوگ شہید کروا چکے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ادھر امریکہ میں بیٹھ کر کہ آپ سرحد پار دہشت گردی کو نہ جائے یقینی بنائیں. بھائی ہم کیا کریں؟ ہاں اب اچھا، اور چونکہ یہ جناب اسپیکر مفادات کی دنیا ہے، چونکہ یہ سفارتکاری کی دنیا ہے، چونکہ یہ لابنگ کی دنیا ہے، چونکہ ہمارا سچا سودا بھی نہیں بک رہا، اور چونکہ بھارت اپنا جھوٹا سودا مسلسل بیچی جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا. اور اب جو سب سے بڑا الرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ مودی گٹھ جوڑ چلے گا اگلے 4 سال. اور ٹرمپ انتظامیہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پاکستان مخالف اور بھارت نواز اور اسرائیل نواز لوگوں کی بہتات ہو گئی ہے، اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر اسرائیل ایران کی سرحد پر ہے اور ایران ہماری سرحد پر ہے، اور بھارت طالبان قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان افغانستان میں مسلسل دوریاں بڑھ رہی ہیں. اور ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے امداد بند کر دی افغانستان کی. یہ جو ڈالر آگے بانٹے جا رہے تھے نا، شاید یہ ڈالروں کا اب سلسلہ رک جائے، اور کہا ہے کہ اسلحہ واپس کریں، لیکن شاید وہ اس پہ بھی نظر ثانی نہ کر لیں. تو اب جناب اسپیکر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ زیرو ٹالرنس جیسے کہ ہماری فوج یا ہماری حکومت کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں. زیرو ٹالرنس، بے رحم آپریشن، مسلسل بے رحم آپریشن، سرحد کو مضبوط کریں. اور جو اب نہیں ہو رہا، جو کرنا چاہیے، چونکہ لیڈر لیس پاکستان ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ سفارتکاری کو تھوڑا سا مؤثر کرنا چاہیے، لابنگ کو تھوڑا سا مؤثر کرنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے، اپنی چیزیں باہر پہنچانی چاہیے. اور میں یہ جو ہم اس پہ اب خوش ہو رہے ہیں نا کہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ، جناب اسپیکر ٹرمپ کی دنیا میں اقوام متحدہ کی کتنی ویلیو ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. سلامتی کونسل کو ٹرمپ صاحب کتنی ویلیو دیتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. عالمی عدالت انصاف کو کتنی ویلیو دیتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. عالمی ادارہ صحت کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور عالمی ماحولیاتی باڈی کے ساتھ وہ کیا کر چکے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ اپنے گھر پر اور بے رحم آپریشن کریں، اپنے دوستوں کو ساتھ ملائیں، اور ہم ایک بہت اندیکھی اور بڑی ہی خطرناک جنگ میں وہ جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں. ہم خود اندر تو نفرت اور تقسیم کا شکار ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ پہلی دفعہ پوری قوم اس دہشت گردی کا جو لہر ہے اس پر بھی 1 پیج پہ نہیں ہے. اس پہ 1 پیج پہ آنا چاہیے، اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی لابنگ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے دوستوں کو ملانا ہوگا، سفارتکاری کو بہتر کرنا ہوگا.
آپ کو بھی یہی لگتا ہے محمل؟ اور وہی بنیادی سوال کہ پاکستان کو افغانستان سے درپیش سیکیورٹی خطرات کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں مبشر، میں اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد کرانا چاہوں گی کہ پچھلے 20 سال سے جو لوگ اس ایریا کو جانتے ہیں، جو افغان طالبان کو جانتے ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان کو جانتے ہیں، وہ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یہ ون اینڈ دا سیم ہیں، ان کے ٹارگٹس فرق ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہی ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، وہ لوگ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اس پروگرام کے اندر بھی اور ویسے بھی جب ہمارے میڈیا کے اندر، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا، ان کو اینٹی پاکستان کہا جاتا تھا، ان کو سینسر کیا جاتا تھا۔ اور جب وہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کوئی چیز نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں، یہ افغان طالبان ہمارے ایسٹس ہیں، یہ گڈ طالبان۔ جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ یہاں پر بہت لوگوں نے شادیانے بجائے، اور ہم نے دیکھا کہ ایکچولی ریاست نے اس وقت شادیانے ہی بجائے جس وقت افغان طالبان کی جو ہے وہ رژیم آ رہی تھی، اور اس وقت بھی ہم لوگوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، ان کی پالیسی اپنے مفاد کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بات نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد یہ جب سمجھ آ گئی، جس طرح سے دہشت گردی بڑی، فال آف کابل کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کس طرح سے متحرک ہوئی، کس طریقے سے ان کے ساتھ نیگوسیشنز افغان طالبان کے پریشر کی وجہ سے سٹارٹ کرنی پڑی، پاکستان کی ریاست کو جس نے ٹیررزم ادھر سے ختم کر دیا تھا ان کو یہ کرنا پڑا، اور دہشت گردی کی ایک جو ہے وہ واپس آئی لہر، اور کس بریزن طریقے سے جو ہے ٹی ٹی پی کے اٹیکس، اور جس طرح بھی بے نظیر نے بھی بتایا کہ اس رپورٹ کے اندر ہے کہ کون سے ان کے نیچے آرگنائزیشن انکلوڈنگ بی ایل اے اور یہ جو سب ہیں یہ ان کے نیچے کام کریں، کس طرح متحرک ہوئے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے اس کے اندر سارا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یعنی کہ وہاں پر ایسٹس ہیں افغانستان میں، تو کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ والے ملک میں آگ لگے گی تو ہم پر اس کی تپش نہیں آئے گی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے نا مبشر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک پالیسی بنائیں، ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو 2023 میں اپریل میں این ایس سی کی میٹنگ نے جو پاکستان کی یہ پالیسی تھی ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ، اس کو تھاٹ لیس پالیسی کہا تھا، سافٹ کارنر کہا تھا کہ یہ ان کی طرف ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اگر یہ پالیسی بدلی ہے ریاست کی، تو میرے خیال میں اس کے اندر ایک کنسسٹنسی آنی چاہیے، یہ پالیسی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی کے اوپر کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، دہشت گرد تنظیموں کے اوپر کوئی اس طرح کی تھاٹ لیس پالیسیز دوبارہ سے نہیں ہونی چاہیے، ایک کنسنسس، پولیٹیکل کنسنسس ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکومت بدل جاتی ہے یا کوئی اس طرح چینجز آتی ہیں تو جی آپ اس کے ساتھ آپ کی پالیسی بھی بدل گئی۔ تو جب تک پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہوگی دہشت گردی کے اوپر، تب تک ہم پراپر طریقے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میں دوبارہ کہوں گی کہ جن لوگوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب ان پہ اٹیک ہوتا تھا، ہم تب بھی کہتے تھے کہ فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن بہت ضروری ہے، اور وہی ان فلاڈ پالیسیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ ان آوازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے ریاست کو، اور ریاست کو ان کی سننی چاہیے۔ صحیح۔ فیصل بڑائی صاحب، جس طرح بھٹی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ بے رحم آپریشن کیا جانا چاہیے، آپ کو لگتا ہے مختصراً آپ کا کیا انالیسز ہے، یہ سب اسی کا حل ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ بے رحم آپریشن اس سے پہلے ہم نے نہیں کیے یا ان کے خلاف کسی اور نے نہیں کیے۔ امریکہ نے $1 ٹریلین خرچ کیا ہے وہاں 20 سال میں، اور پوری نیٹو اور اس کے سارے اتحادی پورے زور سے بم برساتے رہے۔ وہاں ایک افغانی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے حساب سے 1 ٹن سے زیادہ بارود وہاں پھینکا گیا ہے۔ اس سے زیادہ بے رحم آپریشن آپ کیا کریں گے؟ آج تک کی ورلڈ وار کے بعد سے اب تک کی مکمل ہسٹری کا سب سے بڑا بم اگر پھینکا گیا تو افغانستان میں امریکہ نے آ کر پھینکا، جس کو مدر آف آل بامز کہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کو اور چوروں ڈاکوؤں کو اور ایک چھوٹے گروپ کو آپ مار کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ افغانستان کا اسلامی امارات افغانستان کا موجود ہونا، اس کی امبوڈیمنٹ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک یہ موجود ہے اس شکل میں، ایک اسلامی ریاست کی شکل میں، پاکستان میں امن نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے یہ سسٹم ٹرانسفر کرنا ہے پوری دنیا میں اور سب سے پہلے پاکستان میں۔ تو جب تک یہ آئیڈیالوجی موجود ہے، آپ جتنا ان کو ماریں گے، یہ آپ تو ان کو مار رہے ہیں لیکن ان کے لیے تو جہاد ہے یہ، تو وہ ان کے لیے ایک مقدس جنگ ہے۔ اس لیے اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ ان کو مار کے ہم ان کو چپ کرا سکتے ہیں، تو مجھے نہیں یاد کہ پچھلے 250 300 400
साल में कभी अफगानिस्तान के ऊपर जंग की वजह से ये इस इंतशार को रोका जा सका हो। खुसूसन पाकिस्तान बनने के बाद जब यहाँ पर बादशाहत थी तब एक और तरह की इंसर्जेंसी का हमें सामना था, क्योंकि हमारे बॉर्डर को नहीं मानते थे। जब से अफगानिस्तान की हुकूमत आई है तो आप देखें कि उनको अपनी फतह का एहसास है कि हमने अमेरिका और नेटो के ममालिक को अगर हरा दिया है तो पाकिस्तान हमारे सामने क्या है। आप उनसे जितना लड़ेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग ठीक है। फैसल वराइज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुख्तसर मेरे ख्याल इसका जो हल है, हल सुनना जरूरी है, क्योंकि इस बात में मैंने सिर्फ आपको मसला बताया। देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये चाइना का भी है, ये पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है और ईरान का भी है। इन तीनों मुल्कों को मिल के जब तक आपस में ये अपनी लड़ाई खत्म करके इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल वराइज साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।